الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ من بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا صدق اللہ مولانا العظیم بفضلہ تعالی ہم انسانیت کے ادوار خمسہ میں سے 3 ادوار کا ذکر قرآن مجید کی روشنی میں کر چکے ہیں۔ اور یہ 3 ادوار تاحال ماضی سے متعلق ہیں۔ ذہن نشین رہے یہ بات کہ تاریخ کا تعلق حال اور مستقبل سے نہیں ہوتا، تاریخ کا تعلق گزرے ہوئے ادوار سے ہوتا ہے۔ مورخ انسانیت کے گزرے ہوئے ادوار کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کی بات اتنی سچی کبھی نہیں ہو سکتی جتنی سچی بات گزرے ہوئے ادوار کے بارے میں قرآن مجید کرتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ مورخ بعض اوقات اپنے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے، اور اس کا جو محدود علم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ حالات کا جائزہ لے کر انالیسز اور تجزیہ کرتا ہے، جس میں صرف خطا کا امکان ہی نہیں بلکہ وہ تاریخ کے اندر ایسی غلطیاں کر جاتا ہے کہ بعد والی آنے والے انسان اس کو صدیوں تک بھگتتے ہیں، صدیوں تک بھگتتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی تشبیہ ٹال کے ساتھ دی تھی۔ تاریخ کا جو ترازو ہے یہ ایسے ہے جیسے ٹال ہے، اور ٹال میں کلو زائد کیا کلو کم کیا اس سے فرق نہیں پڑتا، اور تاریخ کا جو راوی ہے اس کی حدیث کے راوی کی طرح کھال نہیں ادھیڑی گئی۔ جس طرح حدیث کے راوی کی کھال اتاری گئی ہے، اس کا معاش بھی دیکھا گیا، اس کے اساتذہ دیکھے گئے، اس کا ماحول دیکھا گیا، اور اس کا اگر ایک ایسا فعل بھی محدثین کے سامنے آیا کہ جو انسانی عظمت سے گرا ہوا ہے تو محدثین نے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا۔ مشہور واقعہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا
کہ ایک شخص جو ہے وہ جھولی میں سامنے کر کے گھوڑے کے تو اس کو بلا رہا ہے، اور اس شخص کی جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا، اور طویل سفر کر کے امام بخاری اس سے حدیث لینے گئے تھے۔ جب اس کا یہ عمل دیکھا تو اس سے حدیث لیے بغیر واپس آ گئے اور کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس سے سچ کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا تاریخ کا جو راوی ہے، یہ تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کا جو راوی ہے اس کی حدیث کے راوی کی طرح چھان بین نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے آج تاریخ پڑھنے والے لڑائیوں میں مبتلا ہیں، تاریخ پڑھنے والے تفرقہ بازی کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی ایک تاریخ کی کتاب پکڑتا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا پکڑتا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تیسری کتاب پکڑتا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ ایک ہی واقعہ کے بارے میں کئی اقوال مورخین نے ذکر کیے، تو ان اقوال میں سے سچا قول تو ایک ہی ہوگا نا، جو مختلف قول ہیں کہ سبھی سچے ہوں گے، ایک ہوگا۔ قرآن و سنت کا جو ترازو ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، یہ جوہری کا ترازو ہے جو بیان کرنے میں رتی ماشے کا بھی حساب کرتا ہے۔ قرآن مجید بیان کرنے میں قطعاً کسی قسم کی اس کے اندر کوئی غلطی پائی جاتی نہیں۔ اولاً ہی اس کا دعویٰ ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا انہ لکتاب عزیز، یہ معزز کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلف تنزیل من حکیم حمید۔ کتاب قرآن مجید ایسی ہے کہ جس کے آگے پیچھے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا، جس کے آگے پیچھے باطل ٹھہر ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا، مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ پروردگار حکیم حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آج ہم اگر ایام اجازت دیتے دورہ قرآن کے تو ہم چوتھے دور کو علیحدہ بیان کرتے اور پانچویں کو علیحدہ ذکر کرتے، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے اور رمضان شریف بھی شروع ہونے والا ہے، تو اس وجہ سے میں نے چوتھا اور پانچواں دور اس کو یکجا لیا ہے، اکٹھا۔ انسانیت کا چوتھا اور پانچواں دور زمانہ حال سے لے کے موت تک، اور موت سے لے کے دخول جنت و نار تک۔ اس چیز کا ذکر کرنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک حیثیت ہے جس کو قرآن مجید سے ہی سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے قرآن مجید حجت من بعد الرسل۔ بولے حجت من بعد الرسل۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت انبیاء اور رسول آتے رہے تو جن لوگوں نے ان کی دعوت کو تسلیم کیا وہ مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے تسلیم نہ کیا وہ کافر ہوئے۔ اور اس پر میں نے پورا لیکچر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک کسی پیغمبر نے بھی اسلام کے سوا کوئی دین پیش کیا ہی نہیں، اسلام ہی پیش کیا ہے، اور اس پر میں نے کافی زیادہ آیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب یہ ہے کہ جس وقت کوئی پیغمبر اور رسول انسانیت کی طرف آتا ہے تو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور نہ ماننے والے کافر کہلاتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے ہیں اس کے خلاف
اس وقت کا پیغمبر اور نبی حجت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کیا ہوتا ہے؟ حجت ان معنوں میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ورنہ ہم ہدایت قبول کر لیتے. تو رب ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ میں اس وما کان اللہ لیہلک القری، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، جب تک وہ اس بستی کا جو مین مرکزی شہر ہے، مرکزی علاقہ، اس میں اپنے رسول کو نہ بھیج لے. رب ذوالجلال والاکرام کا جو نبی اور رسول ہوتا ہے یہ حجت ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مانا نہیں. سمجھ گئے؟ اب جب انبیاء اور رسول کا وقت گزر چکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تو انسانیت جو انسان ہے یہ اپنے نفس کی کمزوریوں کے باعث پھر زوال کا شکار ہو سکتا ہے. کیا؟ پھر زوال کا شکار ہو سکتا ہے. اب نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک پر بند کر دیا. بعد میں بگڑنے والا انسان، حضور کے بعد بگڑنے والا انسان جو ہے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، میری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، مجھے کیوں پکڑا جا رہا ہے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے. اگر میری طرف کوئی رسول اور پیغمبر آیا ہوتا تو میں بھی ہدایت یافتہ ہوتا. اس حجت کو، بہت اہم بات ہے، بہت اہم، اس حجت کو رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کو محفوظ کر کے، ہر طرح سے محفوظ کر کے یہ حجت ہمیشہ کے لیے قائم فرما دی کہ نبی اور رسول آنے ہم نے اپنے محبوب پر بند کر دیے تھے، اور وہ بند کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کی تعلیم محفوظ نہیں تھی، اور اس پیغمبر نے جو کچھ میری طرف سے لے کے تمہیں دینا تھا وہ دے دیا، اور بگڑتے حالات کے ساتھ ہزار کوشش کے باوجود اس قرآن مجید کی کوئی زبر زیر نہیں بدل سکا. یہ میری حفاظت میں ہے، یہ میری حفاظت میں ہے. اب قرآن کھڑا ہوگا تمہارے خلاف، اگر تم نہیں مانو گے تو کون کھڑا ہوگا؟ قرآن کھڑا ہوگا. اور قرآن کا کھڑا ہونا یہ رسول پاک کا ہی کھڑا ہونا ہے کہ یا تو بتاؤ کہ میری دی ہوئی ہدایت بدل گئی، یا کوئی ایسی وجہ بتاؤ کہ میرا دیا ہوا پیغام چینج ہو گیا. جب نہیں چینج ہوا اور بدلا ہی نہیں، ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ اس راز کو لوگوں نے نہیں سمجھا. جب لوگ غفلت کا شکار ہوئے، قرآن مجید سے توجہ ہٹا کے نفس انسانی کے تحت خرابیوں میں مبتلا ہو گئے اور زوال کا شکار ہو گئے، تو پھر تلاش کرنے لگے کسی مسیحا کو. بعض بے وقوف یہاں تک آئے کہ وہ نیو پرافٹ کے قائل ہو گئے. وہ کہنے لگے کہ جی نبوت کے بغیر انسانیت
زوال سے نکل نہیں سکتی. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ نبوت کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب پچھلے نبی کی تعلیم محفوظ نہ رہے, پچھلے پیغمبر کی تعلیم محفوظ نہ رہے, جیسا کہ پہلے ہوتا رہا, جیسا کہ پہلے ہوتا رہا. اور جب محفوظ ہو گئی تعلیم, اس کے بعد نیو پروفیٹی اور نئے پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی. اب دور رسول پاک کے آ جانے کے بعد سارا دور رسول اللہ کا دور ہے. دور اس کا ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے, دور اس کا ہوتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. اور آپ غور فرمائیں, آج کلمہ کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت سارے لوگ اس عظمت کو سمجھ نہیں پاتے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو سارے پیغمبروں میں سے ممتاز کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ اعزاز باقی کسی نبی کو نہیں ملا. آج عیسائی جو کچھ مرضی کہتے پھریں, وہ اپنی ایک کتاب لا نہیں سکتے. یہودی جو کچھ مرضی کہتے پھریں, وہ اپنی کوئی ایک کتاب لا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہاں, باوجود اس کے کہ امت محمدی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت زوال میں ہے, دین زوال میں نہیں. بار بار میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں, دین زوال میں, قرآن بھی زوال میں نہیں ہے. اس غلطی میں مبتلا نہ ہونا کہیں. یہی تو غیر مسلم آپ کا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ دین زوال میں آ گیا, اسلام معاذ اللہ مٹ گیا. مسلمان زوال کا شکار ہو سکتا ہے. اس میں یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر دین کی حیثیت نہیں بتائی جاتی. مسلمانوں کو دیکھ کر دین کی حیثیت نہیں بتائی جاتی کہ آپ پہلے مسلمانوں کو دیکھیں اور پھر بتائیں. دین کی حیثیت قرآن دیکھ کر بتائی جاتی, مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں بتائی جاتی. اب قرآن مجید حجت من بعد الرسل ہے. اس کی دلیل سورۃ النساء کی آیت نمبر 163, 164, 165 اور 167. یہ جو شروع میں ہے اس کو میں پڑھتا ہوں, بڑے دھیان سے سنیں. انا اوحینا الیک, بے شک ہم نے وحی فرمائی محبوب آپ کی طرف. ہم نے وحی کی آپ کی طرف. یہ جملہ ذہن میں رہے, اتنا جملہ ذہن میں رہے, اگلی بات تب سمجھ آئے گی. انا اوحینا الیک کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, اس کو ذہن سے محو نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا کما, جیسے. اب مثال دی جا رہی ہے, جیسے اوحینا ہم نے وحی کی تھی الی نوح, نوح علیہ السلام کی طرف, والنبیین من بعدہ, اور ان کے بعد نبیوں کی طرف. ابھی وہی ذکر ہو رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا, اور ہم نے وحی کی تھی الی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی طرف, و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف, و اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کی طرف, و یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کی طرف, والاسباط, اور ان کی اولاد کی طرف, ان کی
اولاد کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اس میں ان کا ذکر ہے. و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوبا و یونسا و ہارون و سلیمان، اور حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. و آتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. توجہ ہے. ورسلن، یہ رسول ہیں، قد قصصناہم علیک من قبل، ہم نے محبوب آپ کے سامنے ان کا واقعہ پہلے ہی بیان کر دیا ہے. کچھ رسول ہیں کہ ہم نے ان کا ذکر آپ سے پہلے کر دیا ہے. وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، آپ پر بیان. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہوئے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح کلام فرمایا. رسولن، یہ رسول مبشرین، بشارت دینے والے، و منذرین، اور انذار کرنے والے، ڈرانے والے. اب یہاں تک ذکر ہے سابقہ نبیوں کا کما کے ساتھ. پھر پلٹ کے چلیں. انا اوحینا الیک، ہم نے وحی کی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، کما سے لے کے منذرین تک، یہ ان کا ذکر ہے نبیوں کا. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّن بَعْدِ الرُّسُلِ کا تعلق اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کے ساتھ ہے. ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور جب ہم نے وحی بھیج دی آپ کی طرف قرآن مجید کی صورت میں، جیسا کہ سابقہ نبیوں کا ذکر کیا ان کی طرف، کیوں آپ کی طرف وحی بھیجی؟ لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، حجتاً، کوئی حجت، من بعد الرسل، رسولوں کے بعد، رسولوں کے بعد. دیکھو من بعد الرسل، رسولوں کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے. قرآن مجید کا سٹیٹس واضح کر دیا. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّن بَعْدِ الرُّسُلِ. اب الرسل میں حضور بھی شامل ہیں، یہاں کوئی امتیاز نہیں کیا، تمام رسولوں کے بعد، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے. یعنی اب ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا، قرآن تمہارے گھروں تک پہنچ چکا ہے، اور وہاں تک یہ فتح کر چکا ہے دلوں کو جہاں تک کسی انسان کے جانے کا کوئی توقع نہیں رہتی. توجہ ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ. اگر ہم 18 دن کا جو دورہ قرآن کا سبق ہے اس کے بعد اس کا ذکر نہ کریں تو ہمیں سمجھ نہیں آ سکے گی کہ آج کے دور کے لیے ہدایت کہاں سے ملے گی. نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی. توجہ ہے؟ پھر فرمایا لیکن، اب پھر اس کی آگے استدراک کیا. لیکن پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں لیکن للاستدراک، استدراک کے لیے آتا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن یہ جو حجت ہم نے تمام کر دی یہ
کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ اس نے اتارا ہے محبوب آپ کی طرف، انزلہ بعلم، وہ اپنے علم مبارک کے ساتھ اتارا ہے. یہ علم میرے سوا کسی کا نہیں ہے. انزلہ بعلم ہی کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید جو ہے یہ علم الہی ہے. بولو علم. اور یہ انسانوں کی طرح کا علم، انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ صرف علم ہے. یہ علم کے ساتھ ساتھ ہدایت ہے. علم کے ساتھ ساتھ ہدایت کا پہلو قرآن مجید کا کبھی ذہن سے محو نہ ہو، ورنہ یہ دوسرے علموں کے مطابق ڈھل جائے گا. یہ ہدایت ہے. اگر اس سے کوئی ہدایت نہیں لیتا تو علم اس میں بہت ہے. جی جی، اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو علم کی کمی نہیں ہے قرآن مجید میں، وہ بہت سارے لوگ لے رہے ہیں. وہ امتیاز جو میں پہلے دن سے بتاتا آ رہا ہوں، فرق. قرآن مجید تو آپ کو انگلی پکڑ کے منزل تک لے جاتا ہے، جو منزل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، یشہد گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو نازل کیا محبوب آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اپنے علم سے نازل کیا ہے. جو پچھلے نبیوں کے پاس نازل کیا تھا وہ اپنے علم سے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی تھی. اور ارشاد فرمایا یہ جو میں نے محبوب آپ کی طرف اتارا ہے، والملائکۃ یشہدون، سارے فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، ملائکہ بھی گواہ ہیں. اور پھر آگے ایک فیصلہ کن بات فرمائی، کوئی ہو نہ ہو وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی ایک ہی کافی ہے. اللہ کی گواہی ایک ہی کافی، وکفا باللہ شہیدا. یہ بات چھوٹی ہے کہ میں خود گواہ ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات جو ہے یہ قابل توجہ ہے. قرآن مجید کے حجت من بعد الرسل ہونے کی حیثیت کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر ختم نبوت کی بھی سمجھ نہیں آتی. ورنہ اس کے بغیر بولو ختم نبوت کی بھی سمجھ نہیں آتی. قرآن مجید کہ حجت من بعد الرسل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو یہ حجت من بعد الرسل کی حیثیت میں ہمارے سامنے نہیں رہتا. وہ میں نے 3 ذکر کیے، اس کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیں. قرآن مجید کے دور مابعد رسالت، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. حجت ہونے کی شرائط یہ ہیں. پہلی شرط، آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونی چاہیے، عدم توجہ کی وجہ سے آپ بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر دیں. نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے یہ. پہلی شرط، دور رسالت میں ہر کامیابی خود رسول پاک اور صحابہ کی اور تمام رسولوں کی، وہ جو ان کی طرف اترا وہ بھی علم بالوحی تھا. ٹھیک ہے، ہم اب قرآن مجید کو لیں گے. امت مسلمہ کس کو لے گی؟ ہمارا اعتماد اس وقت انجیل پر نہیں ہے، زبور پر، تورات پر نہیں ہے. ہم صرف اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ان نبیوں پر اتری تھیں.
بس اس سے زائد نہیں. قرآن مجید کو کہ حجت ہونے کی پہلی شرط دور رسالت میں ہر کامیابی علم بالوحی کی پیروی کی بدولت ہوئی تھی، معجزے کے طور پر نہیں ہوئی تھی. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں، توجہ. معجزہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ما فوق الفطرت، غیر عادی چیز جو عام انسان نہ کر سکیں، تو اس میں نبوت کی تصدیق کے لیے، ایمان والوں کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور کافروں کے خلاف حجت قائم کرنے کے لیے حضور کے پیغمبر اور نبی کے وجود سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا واقعہ ظاہر کر دے جو عام طور پر قانوناً اور عادتاً ہوتا نہیں، وہ معجزہ ہوتا ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان مرتضی بنانا اور مثالی معاشرہ بنانا اور وقت کی دو معاند بڑی سپر پاوروں کو شکست دینا اگر یہ حضور کا معجزہ ہوتا تو اس کے لیے 23 سال نہیں چاہیے تھے. معجزے کے لیے یہ وقت درکار ہوتا ہے. کیوں جی؟ اس کے لیے بولو، یہ ذہنوں کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، میں جس کو صاف کر رہا ہوں سمجھیں ذرا. ہمارا آج جو مذہبی ذہن ہے وہ اسی پر اڑا ہوا ہے کہ یہ دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی نا جی؟ دوبارہ ہو نہیں سکتا. اگر تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پھر نہیں ہو سکتا. بولو نا جی، پھر طے ہے کہ پھر نہیں ہو سکتا. اب کوئی نہیں آئے گا چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا، اب کوئی نہیں آئے گا سورج کو پلٹانے والا، اب کوئی نہیں آئے گا کہ دشمن کے ہاتھ میں کینکر بول کر گواہی دینے لگے. یہ معجزات ہیں، یہ خصائص ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور معجزات سنت نہیں ہوا کرتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ معجزات سنت نہیں ہوا کرتے. کوئی شخص ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں 60-63 سال کی عمر بسر کرتا ہوں اور میرے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. کوئی ہے دعوے دار؟ ہیں جی؟ کہ پوری عمر 63 برس کرے اور ایک بار بھی جمائی نہ آئے. اسی لیے کسی کے جسم پر مکھی بیٹھ جانا، کسی کے جسم پر مکھی بیٹھ جانا اگر معجزہ جو ہے وہ سنت ہوتا پھر تو مکھی بیٹھ گئی تو خلاف سنت ہو گیا. سمجھے نہیں؟ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں میل نہیں آیا، جس کو آپ گرڈ کہتے ہیں، نہیں آئی، جمائی نہیں لی. لم یحتلم ابدا، کبھی احتلام نہیں ہوا. اس کے علاوہ بہت سارے معجزات ہیں اور معجزات سنت. یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ حضور کے ہیں جی. تو معجزات کو اگر سنت بنا دیا جائے تو پھر تو یہ رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے
امت کو ایسا کام کرنے پر پابند کیا جا رہا ہے جو امت کر ہی نہیں سکتی، وہ قابل عمل ہے ہی نہیں. پھر تو باب ہی بند ہو گیا. ٹھیک ہے چھوڑو، پھر تو گیٹ بند ہو گیا. پھر کس لیے تقریریں کرتے ہو؟ کس لیے آپ کتابیں پڑھاتے ہو؟ کس لیے واز کرتے ہو؟ چھوڑو، ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہر بندے، تنظیموں والوں سے پوچھو، جتنی بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے لگے ہوئے. بولو نا جی، یہی کہتے ہیں نا بھائی. ہاں جی، کئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اسلام کو زندہ کر رہے ہیں. اسلام کو، جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ پہلے تو مینٹلی اسلام کو مردہ سمجھ بیٹھا ہے، اور اسلام مردہ ہے نہیں. اسلام تو زندہ ہے، مردہ تو مسلمان ہے. اسلام ایسا زندہ ہے کہ جب مسلمان مردہ ہو جاتا ہے، یہ زندہ دین اس مردے میں پھر جان ڈال دیتا ہے. توجہ ہے؟ ہاں جی، یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ احیاء اسلام کی تحریک ہے، وہ پہلے نعرہ تو صحیح کر لیں. آپ مسیحا آ گئے، مردہ اسلام کو زندہ کرنے والے. اور اس میں بڑے بڑے مبتلا ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے بڑے، میں بڑے بڑوں کا ذہن نہیں کہا، بڑے بڑے مبتلا ہیں. بڑے بڑے مبتلا ہیں اس، جی 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 مبتلا ہیں اس میں. کہتے ہیں جی اسلام کو زندہ کرنے. اسلام مردہ ہو گیا؟ مسلمان مر سکتا ہے، یہ صحیح ہے. احیاء المسلمین کہا کرو. کیا؟ احیاء اسلام نہیں. اگر آپ اسلام کو مردہ سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی وثنی تہذیب سمجھ رکھا ہے اسے. اب موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو وثنی تہذیب سمجھاتا کہ وہ کیا چیز ہے. تہذیبیں جب مر جاتی ہیں پھر دوبارہ نہیں اٹھتی. کل میں نے کیمونزم کی مثال دی تھی آپ کو، مر گیا. اب کیمونزم کا کوئی امتی ہے؟ آپ سمجھے نا جی. امت نبی کی ہوتی ہے، امت نبی کی ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کو دیکھیں اس وقت بطور امت حضور کی امت کو دیکھا کرو. کوئی 200-400 بندے نہیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھیں، آپ کی ملاقات ہو یا ذہن بنا بیٹھے جی سب فرائیڈی ہیں. نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا کام کہاں کہاں ہو رہا ہے. لالے پڑے ہوئے ہیں غیروں کو، غیر مسلموں کو لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بہت پتہ ہے. جی ان کو بہت پتہ ہے. ابھی تک تو وہ مقام لد پر وہ درخت باقی ہے جس کے پیچھے دجال نے چھپنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کرنا ہے. وہ تو اب تک درخت باقی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے. یہ پھر دوسری طرف ہم چلے جائیں گے تو دور رسالت میں ہر کامیابی، پہلی شرط، ہر کامیابی علم بالوحی کی پیروی سے. بولو، علم بالوحی کی. علم بالوحی سے میری مراد کتاب اور سنت، کتاب اور حدیث نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کتاب اور حدیث نہیں، کتاب اور سنت. سنت اور حدیث میں فرق ہے. اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہوا ہے تو اس فرق کو سمجھے گا.
حدیث تو یہ بھی ہے کہ حضور آسمانوں معراج پر گئے. اب اس حدیث پر عمل کون کرے گا؟ سنت پر عمل ہو سکتا ہے. کس پر؟ سنت پر. سنت قرآن مجید کا قابل عمل طریقے کو کہتے ہیں. بولو. قرآن مجید کے قابل عمل طریقے کو، اس کو سنت کہتے ہیں. وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل عمل طریقہ امت کے اندر رائج کیا، جس کی میں نے کل 4-5 مثالیں دی تھیں کہ کوئی ڈنڈا لے کے کوئی نہیں کھڑا لیکن سبھی نماز پڑھنے آتے ہیں، ہے نا جی. تو ایک شرط. دوسری شرط کہ دور مابعد رسالت میں، وہ تھی دور رسالت کی ہر کامیابی علم بالوحی کی پیروی سے ہوئی ہو، معجزے کے طور پر. بولو معجزے کے طور پر. بولو معجزے کے طور پر. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بار بار کر رہا ہوں. اور دور مابعد رسالت میں ہر زوال علم بالوحی کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہو، کہ جوں لوگ علم بالوحی کی پیروی چھوڑتے گئے زوال میں مبتلا ہوتے گئے. دوسری شرط. تیسری شرط کہ زوال پذیر ہو جانے کے بعد جو یہ حال ہے، زوال پذیر ہو جانے کے بعد زوال سے نکلنے کی کوئی جد و جہد علم بالوحی کی پیروی کے علاوہ کسی اور تدبیر سے ممکن ہی نہ ہو. زوال سے نکلنا ہے تو پھر اس کی پیروی میں آنا ہے. یہ 3 شرطیں پوری ہوں تب قرآن مجید کی حیثیت حجت من بعد الرسل کی بنتی ہے. کہ حضور کے دور میں ہر کامیابی علم بالوحی کی پیروی سے ہوئی، اور حضور کے دور کے بعد ہر ناکامی علم بالوحی کو ترک کرنے سے ہوئی، اور زوال میں مبتلا ہونے کے بعد دوبارہ امت اگر پھر عروج چاہتی ہے تو علم بالوحی کی پیروی سے ہی ممکن ہو، تب قرآن حجت من بعد الرسل بنتا ہے. اب بات تو واضح ہو گئی نا؟ کیوں جی؟ یہ متعین کرنے کے لیے کہ ہر کمال علم بالوحی کی پیروی سے اور ہر زوال علم بالوحی کی خلاف ورزی سے وابستہ ہے. تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے ہر پہلو میں بتا چکا ہوں آپ کو، اب میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. زندگی کے ہر دور میں زندگی کے ہر پہلو کے تمام پسندیدہ نتائج کو علم بالوحی کی پیروی کے حوالے سے، اور تمام ناپسندیدہ نتائج کو علم بالوحی کی خلاف ورزی کے حوالے سے متعین کرنا ہوگا. اگر ہم نے قرآن مجید کی اس خصوصیت کو فراموش نہ کیا ہوتا، یہ قرآن مجید کی جو حجت من بعد الرسل کی حیثیت ہے، اس کو اگر امت بھولی نہ ہوتی، اگر مسلمان اس کو بھول نہ گئے ہوتے، تو یہ اعتماد کبھی زائل نہ ہوتا کہ وہ تاریخ کے ہر دور میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں سے ہر پہلو کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے روشنی، رہنمائی اور خاطر خواہ نتائج پیدا کرنے کی ضامن ہدایت صرف اور صرف قرآن مجید ہے. مگر ہم زوال کی اس سطح پر آ گئے ہیں کہ ہمارے اندر نہ یہ شعور باقی رہا کہ تاریخ کیا ہے. تاریخ تو ہم نے البدایہ والنہایہ سے لی ہے، تاریخ تو ہم نے تبری سے لی ہے، تاریخ تو ابن خلدون سے لی ہے. قرآن پاک خود تاریخ ہے. اس کا کوئی حصہ تاریخ پر ہے یا نہیں؟ کیا قرآن مجید جیسی سچی تاریخ دنیا کے اندر ہو سکتی؟
یہ پچھلی قوموں کے حالات بھی بتاتا ہے, پچھلے نبیوں کے حالات بھی بتاتا ہے, ان کی کامیابیوں کی وجہ بھی بتاتا ہے, اور ان کو چھوڑ کر جانے والوں کے ہلاک ہونے کی بھی بات کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بعض کا ذکر کر کے اور بعض کا ذکر نہ کر کے من کل الوجوہ, کیا قرآن مجید واضح نہیں کرتا کہ کس وجہ سے لوگ زوال کا شکار ہوئے اور کس وجہ سے عروج پایا؟ بتاؤ دنیا کی کوئی تاریخ کی کتاب یہ کام کرتی ہو؟ ہاں جی, اور کر رہا ہے اب تک. مورخ تو صرف ماضی کو دیکھے گا نا, میں ابھی آتا ہوں اس پر. ہمارے اندر یہ شعور ہی نہیں باقی رہا کہ تاریخ کیا ہے, تاریخ ہے کیا. نہ یہ کہ تاریخی جد و جہد کے نتائج کس قانون سے متعین ہوتے ہیں. سنیں, کائناتی قانون ربوبیت, نفس انسانی تک قانون سعادت و شقاوت, تاریخی سطح پر زوال اور عروج کا تضاد, جس پر میں بہت بات کر چکا ہوں تفصیل سے, وہی قانون ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو قومیں ان قوانین سے انحراف کرتی ہیں وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں, جو قومیں ان قوانین کی پیروی کرتی ہیں وہ عروج پا جاتی ہیں. کس قانون کے تحت نتائج مرتب ہوتے ہیں؟ نہ یہ کہ تاریخ کے مختلف ادوار کیا ہیں. ہم نے آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک لا کھڑا کیا کہ نہیں؟ اپنے پاس سے تو نہیں, قرآن مجید ذکر کرتا ہے اس کا. زندگی کے مختلف پہلو کیا ہیں؟ فکری پہلو, ایمانی پہلو, اخلاقی پہلو, معاشی پہلو, معاشرتی پہلو, سیاسی پہلو. یہ زندگی کے مختلف پہلو ہیں, یہ معلوم ہی نہیں. اور زندگی کے ہر پہلو کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے انفرادی, اجتماعی اور عالمی پہلوؤں کے پیش نظر اپنی آرزو, اپنے نسب العین, اپنے نظام فکر و عمل کتاب و سنت, اپنے ملی تشخص ملت اسلامیہ کا جو ہے, اور اپنی تاریخ کے حوالے سے علم بالوحی میں غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر اپنا نسب العین پیش نظر نہ رہے تو فکر و عمل کا رخ متعین ہی نہیں ہوتا. یہی زوال ہے, یہی زوال یہی ہے کہ ذہن یہاں تک آ جائیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ زوال یہی ہے کہ فکر یہاں تک آ جائے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, جو مرضی کر لو. آئے دن آپ کا سوشل میڈیا پر لوگ پیغام چھوڑتے ہیں, اتنے حافظ, اتنے قاری, اتنے علامہ, اتنے مدرسے, اتنی یونیورسٹیاں, اتنا علم, ہو تو کچھ بھی نہیں رہا. کہاں سے ہوگا؟ یونیورسٹی میں قرآن پڑھایا جاتا ہے جی؟ بولو نا جی. جن قاریوں کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو ایک سانس میں الحمد شریف پڑھ کے آپ سے داد لیتے ہیں. تلاوت آیات تو کچھ اور ہے جی. میں نے پورا ایک لیکچر رکھا تھا اس پر کہ قرآن مجید تلاوت آیات کس کو کہتا ہے, بتایا تھا نا جی. تو جب آپ کا زاویہ نگاہ ہی وہ نہیں, مقصد ہی وہ نہیں, تو آپ بے شک لگے رہیں, جو مرضی کریں پھریں. یہ ٹھیک ہے, روٹیاں سیدھی کرو, وقت گزارو, فکر کسی کو کیا ہے. میری بات کو سمجھیں یا نہیں سمجھے؟ کیا قرآن مجید اس لیے ہے؟ جس نے قرآن آپ کو دیا تھا اتنی بڑی نعمت دے کر, وہ تو بار بار محبوب امت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا. کیوں جی؟ اب جب ایسا ہے تو قرآن مجید کی میں نے حیثیت بتائی کہ یہ حجت من بعد الرسل ہے.
اب تو کوئی عذر باقی نہیں نہ رہا جی. کیوں جی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. یہ جو چوتھا دور ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں سے لے کے ہر شخص کی موت تک. وہ میرا دور علیحدہ ہو سکتا ہے، آپ کا دور علیحدہ ہو سکتا ہے، تیسرے کا علیحدہ ہو سکتا ہے، چوتھے کا علیحدہ ہو سکتا ہے. کسی نے 5 سال زندہ رہنا ہے، کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 1 دن، کسی نے 5 دن. جو موت تک وقت بچ گیا ہے ہمارے پاس، ہاں جی، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جو انسان ہے اس کے 2 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 2 دور ہوتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے وہ عدم شعور کا دور ہوتا، اس وقت تک اس کو شعور نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں، ہر انسان کا ایک دور ہوتا ہے جس وقت اس کو شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو عقل نہیں دیتا. پیدا ہوتے ہی عقل مل جاتی ہے جی، کہ وقت لگتا ہے؟ وقت لگتا ہے. جس وقت اس کو وہ شعور آتا ہے، اس سے پہلے کا دور ایسا دور ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام انسان سے پوچھتا ہی نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شعور میں نہیں آیا، سمجھ کا دور نہیں. اب توجہ فرمائیں میری طرف جو میں بات کرنے لگا ہوں. ہر انسان کی زندگی میں پھر یہ وقت آتا ہے کہ اس کو شعور آ جاتا ہے کہ میں باشعور ہو گیا ہوں. کیا کہا میں نے جی؟ یہی تو کمال ہے اس انسان کا. اس انسان کو بنا کر اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی؟ وَنَفْسٍ، مجھے پتا ہے میں نے سٹیپ بائی سٹیپ تجھے کیا کیا دینا ہے. جب میں تجھے شعور نہیں دیا جب تک، اس وقت تک چھٹی، معافی ہے، کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھوں گا نہیں. اور جب تجھے پتا چل جائے گا کہ اب میں باشعور ہو گیا ہوں، اب میں جی شعور کا دور ہے. شعور کا دور ہے یہ جو دوسرا ہے. دیکھو نا، عام طور پر پتہ کیا کرتا ہے انسان، چونکہ چلاک ہے نا، الد الخصام بھی ہے، خصیم مبین بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید نے ذکر فرمایا. فرماتا ہے کہ مجھے یہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تمہارے تو باپ دادا ہی ایسے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا جی، ماحول ہی ایسا تھا، وہاں کوئی ایمان والا تھا ہی نہیں جی. یہ باتیں کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت جھگڑالو ہے یہ. کوئی کائنات کی مخلوق میرے سامنے کھڑی نہیں ہوگی، یہ ہو جائے گا کھڑا، کہے گا میرے ماں باپ ہی ایسے تھے، ہاں جی، ماحول ہی ایسا تھا گندا مندہ، میں کیا کرتا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے جب تک تجھے شعور نہیں نا، اس وقت تو اگر کہے کہ میں ماں باپ کے تابع تھا، ماحول ہی ایسا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، تو اس کی تو ہم نے تیرے کہنے سے پہلے چھٹی دے دی ہے. جب تجھے شعور آ گیا تو کیا تیرے شعور نے بتایا نا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ اگر تجھے بتایا تو پھر اب تو کہے کہ میں اس ماحول کا پابند ہوں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں ہم تیرے خالق ہیں، ہم نے تجھے بنایا ہے، تجھ کو بہت پتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بے شک معذرتیں کرتا پھر ٹال مٹول کر، لیکن ہم نے تیری طبیعت، تیرے نفس، تیری ذات کے اندر یہ شے رکھی کہ تو بہت جانتا ہے اپنے آپ کو. کیوں جی؟
پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا؟ جی کر کہ ماحول نے مجبور کیا، ماں باپ ہی ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، نہیں، تیرے نفس کے اندر ہم نے یہ چیز رکھی تھی، تجھے نفس کے اندر یہ شے رکھی تھی کہ تو کسی نہ کسی کو رب بناتا ہے. تو کسی نہ کسی کو رب بناتا ہے، یہ تیری طبیعت میں شامل ہے، تو رب بنائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ جو کہتے ہیں نا رب کوئی نہیں، انہوں نے کوئی نہ ہونے کو رب بنا رکھا ہے. جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ رب کوئی نہیں، انہوں نے کوئی نہ ہونے کو رب بنا رکھا ہے. یہ ان کا رب ہے کہ یہ کوئی نہیں. آپ سمجھے؟ کئیوں نے زمانے کو رب بنا رکھا ہے. ہاں جی کئی ننگ دڑنگ رہنا چاہتا ہے، اس نے رب سے جان چھڑائی، ہاں جی تو اس نے اپنا باپ بندر کو بنا لیا. وہ انسانیت سے نکلنا چاہتا ہے، بے مقصد انسان کا باپ بندر، اور با مقصد انسان کا باپ پیغمبر. بہت فرق ہے نا جی. تو شعور کا جو دور ہے، اس وجہ سے اس کو پوچھا جاتا ہے. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں بہت اہم ہے، یہ جو ہمارے لیے ضروری ہے موت تک. اب یہ جو دورانیہ ہے، جب باشعور ہو گئے تو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤں یا نہ لاؤں. اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، بس دیٹس آل. ایک طرف ہو، یا مان لے یا نہ مان. یہ فیصلہ کرنا اس نے شعوری طور پر. اگر ایمان نہیں لاتا تو پروردگار جبر نہیں فرماتا. بولو، جبر نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب محمد رسول اللہ بہت پیارا ہے، لیکن وہ جبر سے نہیں منوانا چاہتا. بولو، جبر سے. یہ جو کہتے ہیں نا جی تلوار سے اسلام پھیلا، کئی لوگ کہتے ہیں نا. اچھا یہ ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے وہ ہیں جو کم از کم موت کو تو مانتے ہیں نا، بلکہ کہتے وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ موت اللہ کے قبضے میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، دین اس کا ہو، نبی اس کا ہو، تو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ موت اس کے قبضے میں نہیں، کہہ دیتا کہ میں مار دوں گا ورنہ مانو. بات سمجھے کہ نہیں؟ موت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. وہ کہہ دیتا اگر زبردستی منوانا ہوتا، تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے جنگیں لڑنے کی؟ کہتا موت میرے قبضے میں ہے، زندگی میرے قبضے میں، میں تمہیں مار دوں گا، مانو. نہیں مانو گے میں مار دوں گا. لیکن ایسا کیا نہیں کیا، حالانکہ موت اس کے قبضے میں ہے. بہت محبوب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات سے جدا، علیحدہ، با کمال صفات پر پیدا کیا، لیکن جبرن نہیں منوا رہا. جبرن منوا کیوں نہیں رہا؟ یہ بھی سنیں، جبرن کیوں نہیں منوا رہا؟ محبوب ایسا ہو تو مجبوری سے منواؤ. وہ دیکھو تو صحیح سے، اس کو تو دیکھنے سے ہی دل کرتا ہے ایمان لے آؤ. اب میں مجبوریوں سے، میں نے اتنی شانیں رکھی اس کے اندر اور تمہیں مجبور کرتا پھروں. کوئی بتاؤ تو صحیح کہ 40 سال تمہارے اندر رہے، ایک جھوٹ نہ بولے. اس لیے
یہ مجبوری سے کیوں؟ مانو نا، تمہارے سامنے ہے، بس اس کو ماننا مجھے ماننا ہے. حد فاصل حضور ہیں. بولو حد فاصل. شعور میں آ کر فیصلہ کرنا ہے کہ حضور کو ماننا ہے یا حضور کو نہیں ماننا. نہیں ماننا تو ایک طرف ہو جاؤ، نہیں ماننا تو ایک کرو موجیں، ہو جاؤ علیحدہ، عیاشیاں کرو، میرے محبوب سے جدا ہو کے جو دل کرتا ہے کرو. ہمارا فیصلہ بھی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ میں غالب رہوں گا اور میرا محبوب غالب رہے گا. میں اس پر میں مجبور نہیں ہوں. ان اللہ قوی عزیز کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. یہ لکھ رکھا ہے میں نے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، اس پر کسی کی زبردستی چلتی نہیں. اب فیصلہ کرو، باشعور ہو گئے ہو، شعور میں آگے ہو تو ایک طرف ہو جاؤ، نہیں ماننا نہ مانو. اور قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے، بعض لوگ احسان جتلانا چاہتے تھے. قالت الاعراب آمنا، عرابی آگے کہنے لگے جی ہم ایمان لائیں. قل لم تؤمنوا، حبیب پیارے نے کہو تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم نے سرنڈر کر لیا ہے. اسلمنا، ہم نے، یعنی یوں کہ بس نہیں چلتا اب مطیع ہو گئے. اسلمنا. اور باقی رہا کہ آگے جا یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلانا چاہتے ہو کہ ہم اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ کرو. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ احسان کر کے جس کو چاہتا ہے ایمان عطا کرتا ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت دی ہے ایمان کی. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب سمجھیں، اب فیصلہ کرنا ہے کہ حضور کا تابع محض، سب کچھ چھوڑ کے، اپنی عقل فکر چھوڑ کر حضور کی پیروی کرنی. اور جب حضور کو مان لیا شعوری طور پر، تو اب حضور کے مقصد کو مانے بغیر چارہ نہیں. اور مقصد انسان مرتضی، مثالی معاشرہ، غلبہ دین حق، یہ بار بار ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں. یعنی حضور کا مقصد کوئی اور ہو، امتی کا مقصد کچھ اور ہو، یہ کوئی بات بنتی نہیں. اور دنیا میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا انسانوں کو. ماننے والوں کو انعمت علیہم، انعام یافتہ. نہ ماننے والوں کو 2 حصوں میں، مغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا اور برباد ہو گئے، اور الضالین، ہدایت سے منحرف ہیں لیکن ابھی مٹائے نہیں گئے، مہلت دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے. اب جب یہ ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، اب اگلا جو مرحلہ ہے برزخ کا اور قیامت کا اور بعد از قیامت کا، یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سمجھ نہیں سکتا. بولو، اپنی عقل کے ذریعے سمجھ نہیں سکتا. سمجھ آئی میری بات کی؟ کوئی شخص جو ہے وہ قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی اور جنت اور دوزخ، میزان، پل صراط، اس کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھ سکتا نہیں. ہم مرنے کے بعد والا جو معاملہ ہے
اس کو صرف اتنا مانتے ہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو بتایا ہے. کتنا بے وقوف ہے جو علم مصطفیٰ پر جھگڑے کرتا ہے. ورنہ تو یہاں تک رہو, اگلی بات کیوں کرتے ہو, آگے والی بات کیوں کرتے ہو؟ اگلی بات آپ کے ابا جی نے بتائی ہے, آپ نے عقل سے سمجھی ہے, دماغ سے سمجھی ہے, حواس سے سمجھی ہے؟ نہیں نہ سمجھی اس سے. تو وہ جو اگلی بات, اس کو اللہ پاک نے پھر انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا مرنے کے بعد. المقربون, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال. یہ قرآن مجید واضح طور پر سورہ واقعہ کے اندر ذکر کرتا ہے. اب وہاں اخروی زندگی کے اندر پھر 3 گروہ ہیں, 2 ایمان والوں کے, 1 منکروں کا. دنیا کے اندر 1 ایمان والوں کا تھا. بولو, دنیا کے اندر ایمان والوں کا 1 ہی گروہ تھا, منکروں کے 2 تھے. اور مرنے کے بعد ایمان والوں کے 2 اور منکروں کا 1. المقربون, جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہ ہو جاؤ گے جب قیامت آئے گی. 3 گروہ ہو جاؤ گے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, سبقت لے جانے والے, سبقت لے جانے والے ہیں. اور سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ جو منتظر رہتے ہیں کہ حکم آئے اور بس مان لیں. سبقت لے جانے والے وہ ہیں کہ حکم آئے بس مان لیں. دیر نہیں, وہ پہلے سے منتظر کھڑے ہوتے ہیں کہ حکم آئے صحیح, بس اس پر عمل کریں. وہ ہیں سابقون. فرمایا اولئک المقربون, یہ مقربون ہیں, یہ فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنتوں میں. علی سرر موضونہ, سونے کے تاروں کے بنے ہوئے پلنگوں پر. متکئین علیہا متقابلین, تکیے لگائے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, بے ریش بچے ان کی خدمت میں مقرر. بے اکواب و اباریک, آبخورے آفتابے لے کر. بے کأس من معین, چشموں چھلکتے چشموں کے گلاس لے کر. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, وہ ایسے مشروب جن سے نہ سر درد کرے نہ عقل خراب ہو. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور پسندیدہ پھل. ولحم طیر مما یشتہون, اور بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت. وحور عین, موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں. کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے چھپے ہوئے موتی. جزاء بما کانوا یعملون, یہ صلہ ہے اس کا جو تم میرے محبوب کی اتباع میں کر کے آئے ہو. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, نہ کوئی لغو بات نہ کوئی گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما, مگر یہ کہ ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی. یہ ہیں مقربون. اور دوسرا ایمان والوں کا گروہ کہ حکم آتا ہے مان لیتے ہیں لیکن پہلے سے تیار نہیں ہوتے. حکم آیا تو مان لیا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ, دائیں ہاتھ والے. مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ, کیا شان ہے دائیں ہاتھ والوں کی. فی صدر مخدود, بغیر کانٹوں کی بیریوں میں. وَطَلْحٍ مَنْدُود, اور کیلے کے گچھوں میں. وَظِلٍّ مَمْدُود, لمبے لمبے سایوں میں. وَمَاءٍ مَسْکوب, اور پانی کی آبشاروں اور جھرنوں میں. وَفَاکِہَةٍ کثیرہ, بے شمار پھلوں میں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, نہ کوئی روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا. وَفُرُشٍ مرفوعہ, بلند فرش. ہاں جی, اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً, ہم نے ان کے لیے جو حوریں ان کو ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے.
فجعلناہن ابکارا، کنواریاں بنایا ہے، عرباً محبت کرنے والی بنایا ہے، اترابا ہم عمر بنایا ہے، لاصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہیں، وسلۃ من الاخرین پچھلوں میں بھی بہت ہیں۔ مقربین کے بارے میں فرمایا تھا سلۃ من الاولین پہلوں سے بہت ہیں، قلیل من الاخرین بعد والوں میں تھوڑے ہیں۔ واصحاب الشمال تین گروہ ہیں نا، یہ دو تو ہو گئے، واصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال کیا برا حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، فی سموم و حمیم گرم ابلتے ہوئے پانی میں، کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ بادلوں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم وہ سائے نہ ٹھنڈے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے اندر رہنا عزت ہے، لا بارد ولا کریم، انہم کانوا قبل ذالک مترفین یہ وہ ہیں جو دنیا کے اندر من مانیاں کرتے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ اور بڑے بڑے گناہوں پر مصر رہتے تھے، اصرار کرتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ اور کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ جب مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے باپ دادا بھی، کل حبیب فرما دو ان الاولین والآخرین تم باپ دادا کی بات کرتے ہو، اولین و آخرین لمجموعون اکٹھے کر لیے جائیں گے، الی یوم معلوم ایک معلوم ٹائم کے اندر، الی میقات یوم معلوم، الی میقات یوم معلوم، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر اے جھوٹو او گمراہو، چیلنج کیا ہے، ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم تم تھور کا درخت کھاؤ گے، میرے محبوب کو میرے دین کو جٹلانے والو، من شجر من زقوم فمالئون منہ البطون اسی سے پیٹ بھرو گے، لشاربون علیہ من الحمیم پھر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الحمیم جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین یہ تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ فیصلہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد کیا رہ گیا، اور دوسری آیتوں میں فرمایا کہ پھر خالدین فیہا ابدا، آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے اور خلود فی النار اور خلود فی الجنت تک کی بات ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں کی۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔